حدیث کو رٹ لیا ہے، لیکن اس سے بھی سیکل حدیث رٹنے کے باوجود عمل ہوتا نہیں ہے۔ خواہ مخواہ چھوٹے موٹے باتوں پہ الجھ کے لوگ رہتے ہیں۔ اگر کوئی سوال پوچھے تو اگر میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں تو لوگ الٹا ہم سے سوال پوچھیں، آپ نے داڑھی رکھا ہے، آپ نے داڑھی رکھا ہے، آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، الٹا میرے سے ارے بھائی میں نے سوال کیا، پہلے آپ میرے بات کا جواب دو۔ آپ کیا اس میں فٹ بیٹھے؟ اسلام کی رہنمائی کر رہے ہو تو کیا آپ اس میں فٹ بیٹھے؟ مکمل معلومات ہے، میں چلو مان لیتا ہوں کہ مکمل معلومات نہیں ہے، لیکن جو طریقہ ہے اس کو استعمال کرو، لوگوں کو بتاؤ۔ میں جو کہہ رہا ہوں اگر وہ غلط ہے تو مجھے بتاؤ، کمنٹ کرو۔ آپ یہ سوچو، ہم کو اللہ نے اتنی پیاری کتاب دیا ہے تو ہم اس کو پڑھ کر، اگر پڑھ کے جب سمجھیں گے نہیں تو عمل کس بات پہ کریں گے؟ کر ہی نہیں سکتے نا۔ ہم جب پڑھیں گے تو پڑھائی کے دوران ہم ترجمہ پڑھ دیں گے تو رو دیں گے، تفسیر چھوڑو، تفسیر کو چھوڑو، تفسیر مت پڑھو۔ ہم نہیں بولتے کہ تم کو تفسیر پڑھنا جب ضروری، جب آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو، کہ یہ کب کہاں کس موقع پر آیت نازل ہوئی اور اس کا کیا مطلب ہے۔ قرآن کو تو صحیح سے کوئی اس کو مطلب سمجھ بھی نہیں سکتا، اس کا ترجمہ کر نہیں سکتا، لیکن جو کیا ہے جتنا معلوم ہے اتنا تو کرو۔ میں بولنا چاہوں تو بہت لمبی بحث ہے، میں گھنٹوں بول سکتا ہوں۔ میں جو گناہ کرتا ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں مانتا ہوں، میرے اور اللہ کے بیچ میں یہ ہے، چل رہا ہے، میں گناہ کر رہا ہوں، اللہ کا فرشتہ حساب لکھ رہا ہے، اس کا جواب ہم کو دینا پڑے گا۔ ہم اب جنت جائیں جہنم جائیں گے یہ بات کی بات ہے، لیکن آپ ایک نیک بندے ہیں، نیک کام کیے، آپ مفتی ہے، آپ عالم دین ہیں، آپ حافظ ہیں، آپ امام ہیں، تو جو کام جس کو ملا ہے، جو کام جو کر رہا ہے اس میں تو 100% آپ اترو نا۔ آج کل تو ایسا ہو گیا ہے کہ جب قرآن پڑھ رہا، قرآن پر کوئی عمل نہیں پڑا تو ماں باپ کیا کر رہے ہیں، بچوں کو انگلش میڈیم میں دھڑا دھڑ ڈال رہے ہیں، اور بچہ بھی دھڑا دھڑ انگلش میں جا کر کے ہو رہا ہے، پڑھ رہا ہے، انگلش میں کامیابی حاصل کر رہا ہے۔ اب بہار کے لوگوں کو دیکھیے، اردو پڑھا ہے، لیکن باپ کو ایک زمانے میں جب تھا اردو پڑھا ہے، لیکن جب باپ کو خط لکھے گا تو ہندی میں لکھے گا۔ ارے اردو میں لکھو نا، جب تم اردو پڑھے تو باپ بھی تو اردو پڑھا ہوگا۔ اردو کا تو آج یہ برا نوبت آج ہوا ہے، پہلے تو اردو کو ایسا برا حال میں نہیں تھا۔ ارے جتنی زبانیں ہیں سب صوبائی زبان ہے، سب صوبے کے اعتبار سے زبان ہے، لیکن اردو جو ہے یہ ہماری زبان ہے، یہ ایک لشکری زبان ہے۔ اسے آسان بنانے کے لیے اس کو لشکری زبان کا حساب سے بنایا گیا، اس میں سبھی زبان کا مکس ہے تاکہ یہ زبان سب کی آسانی سے سمجھ میں آئے۔ آج لوگ صحیح طریقے سے اردو نہیں بولتے، زیادہ تر ہندی بولتے ہیں، بولنے کا کوشش نہیں کرتے۔ جو بہار میں ہیں پڑھے لکھے، ایم اے کیے ہوئے، بی اے کیے ہوئے، پی ایچ ڈی کیے ہوئے،
لیکن گھر میں جب بات کریں گے تو بات کریں گے بھوجپوری میں، اور وہ بھی بابا آدم ٹائم کے زمانے کی بات کریں گے. اے مائی ہم کے کھائی کے دے دے، ہم جات ہیں، ہم نہ کھائی، جائے دے وہاں چھوڑ دے. غصہ کائے کرت ہے؟ ارے بھائی یہ زمانہ دور چلے گیا یار. اب آپ پڑھے لکھے ہو، اب آپ پڑھے لکھے ہو، پڑھے لکھے کی طرح بات کریں. بابا آدم ٹائم میں جب باپ آدم ٹائم میں زبانی نہیں تھی، علم نہیں تھا، تو لوگ اس طرح بات کرتے تھے. آج علم ہے، آج سب لوگ پڑھے لکھے، آپ بھی پڑھے لکھے. اب آپ پڑھ لیے ایم اے، اردو میں کر لیے ایم اے، لیکن آپ جب اپلائی کریں گے نوکری کے لیے تو ہندی کا اپلائی کریں گے کہ بھائی ہم کو نوکری چاہیے ہندی کی. ارے اردو میں اپلائی کرو نا. تو اردو اسکول میں جاؤ گے، اردو کا بول بالا کرو گے، اردو کو پڑھاؤ گے. مطلب جو بھی دیکھو، آپ جو بھی کرو، اب وہ پہلے سمجھو نا. نہ قرآن سمجھتے ہو، نہ اردو سمجھتے ہو. امام سے کوئی بات پوچھا جائے تو امام لوگوں کا آج کل یہ حال ہو گیا ہے کہ امام صرف اب چندہ میں ہے. بھائی ہمیں اس جگہ مسجد بنانی ہے، کوئی بڑا آسامی دیکھا، مرغا دیکھا، بھائی مدد کرو، آج مسجد کی چھت ڈھالنی ہے. دیوار تو اٹھ گیا، کالم اٹھ گیا، لیکن چھت ڈالنے میں بہت پیسہ لگے گا. ارے بھائی جو مسجد ہے اس کو تو پہلے پر کرو. جو مسجد بھر گیا ہے، مسجد میں فجر میں تو 1 لائن سے 2 لائن سے زیادہ جماعت میں آتے ہی نہیں لوگ، ٹھنڈی میں تو اور بھی نہیں آتے. تو جو ہے اس کو پر کرو نا، اور جو نہیں ہے اس کو فل کرو. زیادہ مسجد بنانے سے کیا حاصل ہے جب آپ فل نہیں کرو گے، پر نہیں کرو گے. مسجد تو بتایا گیا اگر آپ کے نزدیک نہیں ہے تو آپ دور جا کے پڑھو. اتنا دور جا کے پڑھو کہ اگر ایک مسجد کی اگر آپ کی اذان گھر تک آ رہی ہے، اذان کی آواز آپ کے گھر تک آ رہی ہے، اتنے دور ہے اگر مسجد تو اتنا دور جا کر پڑھو. ضروری تھوڑی نا آپ کے گھر کے بازو میں ہونا چاہیے. لیکن یہاں سسٹم کیا ہے آج کل، میں زیادہ تر مولانا، قاری، حافظ لوگ کے ساتھ رہا ہوں، اور وہاں ایک سسٹم چلا ہوا کہ مسجد کا جو انسان بل پھاڑے گا اس میں آدھا کمیشن رہے گا. اور یہ سب گاؤں سے سب لے کر کے بل آتے ہیں. 1,00,000 روپے چندہ اٹھائیں گے تو 50,000 اس کا، 50,000 مسجد میں جائیں گے. تو کیا ضرورت ہے اتنے مسجد بناؤ؟ یہ بات بھی سچ ہے کہ آج کل چھوٹا سا جگہ دیکھ کر کے لوگ پڑھانے لگتے ہیں اور وہیں پہ مسجد بھی بنا دیتے ہیں. وہیں پہ نماز پڑھ لو. کیوں وہیں پہ نماز کیوں پڑھ لیں؟ ارے فرض کے لیے تو مسجد میں جانا ضروری ہے.